बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। बात करते हैं वज़ू की। हमें लगता है कि ये सिर्फ मुंह हाथ धोना है। आप लोग वज़ू के फ़ायदे नहीं जानते होंगे। सिर्फ एक बार वज़ू करने का फ़ायदा क्या हो सकता है, कितनी बड़ी फजीलत है, आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूं। फिर अब खुद कहोगे अरे यार 54 घंटे अब मुझे वज़ू में रहना है। और वज़ू करने के बाद एक ऐसा वजीफ़ा भी बताते हैं, अगर वो वजीफ़ा इंसान कर ले तो इस शख्स की यानी जो वो वजीफ़ा करेगा इस शख्स की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, सिर्फ वज़ू करने के बाद एक बार ये वजीफ़ा करना चाहिए। जो मांगोगे इंशाअल्लाह ताला उसे मिल जाएगा। दोस्तों, मुसलमान वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद ही नमाज पढ़ी जाती है। तो हम वज़ू तो रोज़ाना करते हैं, वज़ू करने के बाद सिर्फ एक वजीफ़ा ऐसा है जो कर लेने से इसी वक्त देख लेना इसका असर देखेगा। लोगों को इसके बारे में नहीं पता। मोहतरम नाज़रीन, हदीस शरीफ से साबित करके इस वीडियो को पेश करेंगे। बस अब से एक छोटी सी गुजारिश है कि बस आप इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दें। सबसे पहले अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये अल्लाह तो अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े अल्लाह तमाम मुसलमानों के गुनाह को मुआफ़ कर दे और हमारे रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमा, हम पर आने वाली परेशानियों को दूर फरमा और हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, कौन ये नहीं चाहता होगा कि उसकी परेशानी दूर हो जाए, इसकी दुआएं कबूल हो जाएं, इसके घर और कारोबार में बरकत हो, इसके बिगड़े काम बन जाए, इसकी परेशानियां दूर हो जाए। कितना अच्छा हो कि इसके अगले और पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएं और मरने के बाद शहादत मिले, पूरी रात रोज़ा रखने की इबादत का सवाब मिले, इसकी नज़र कभी कमज़ोर ना हो। ये सारी चीज़ें वज़ू करने से मिल सकती हैं। बस अब ध्यान से समझने की कोशिश करें और इससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है अब हम आपको बताएंगे, और इससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वज़ू करने के बाद एक अमल करना है, यानी एक वजीफ़ा करना है, तो सबसे पहले मैं अच्छी तरीके से आपको वज़ू करने के फ़ायदे, वज़ू करने की फ़जीलत यहां बताता हो ताकि आपको वो समझ में आए। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगा। आपने तो ये सुना ही होगा कि इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है, इंसान के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला का वो करीबी बंदा बन जाता है। फिर अल्लाह ताला इसके लिए आसानियां पैदा करता है। तो सबसे पहले हमारे गुनाह, और हम उस पर ध्यान नहीं देते। दिन भर में कितने सारे गुनाह हो जाते हैं हमसे, कितनी छोटी छोटी गुनाह, कितने छोटे छोटे काम ऐसे हो जाते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते। जब हश्र क़यामत के दिन हमारे गुनाह हमारे सामने आएंगे तो हमें लगेगा कि हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। नाज़रीन, आज तो हम जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला है। हम चाहे तो हमारे गुनाहों को आज हम मुआफ़ कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद अब चाहे कुछ भी कर लो, आपके गुनाह मुआफ़ नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आप से गुनाह होते रहेंगे और आप अपने गुनाहों की मुआफ़ी तब तक ही मांग सकते हो तब तक आप इस दुनिया में जिंदा हो। तो सबसे पहली चीज़, वज़ू करने का एक बड़ा फ़ायदा, हमारे अगले और पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। हदीस शरीफ में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम से वज़ू करने के लिए पानी मंगाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम कहते हैं कि मैंने पानी लाकर उनको दे दिया और उन्होंने वज़ू किया, और ग़ुलाम ने कहा कि अल्लाह आप को किफ़ायत दे, रात तो बहुत ठंडी है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से सुना है, जो बंदा वज़ू करता है अल्लाह उसके अगले और पिछले सारे गुनाह बख्श देता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है, मरने के बाद शहादत मिलेगी। हुज़ूर पाक ने हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से
فرمایا باوضو رہنے کی عادت ڈالو کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے آج کے مسلمانوں کو پاک رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا ہے۔ پاکی ہی نہیں ہے تو پھر وضو کیا کریں گے، اور وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو اگر ناپاکی کی حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھو گے؟ کیا موت کا کچھ پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں جانتا۔ تو دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے وضو کرنے کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ باوضو سونے والا یعنی رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، تو اسی لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو آپ بس وضو کر کے سوئے، آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور ایک روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورت قدر پڑھ لیا کرے گا انشاء اللہ کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضور اقدس نے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ صحیح بخاری جو وضو پر وضو کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جامع ترمذی جس شخص نے صحیح طرح وضو کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باوضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو اس انسان کو جنات کے شر سے حفاظت کرتے ہیں۔ وہ نبی کی سنت کا پابند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور حاجت اور ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ تمام فرشتے اور اللہ کے عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ موت کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، کوئی خوف اور غم نہ کرے کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے کہ امن کا تبین نیکی اور برائی لکھنے والے فرشتے ان کا قلم اس کا ثواب لکھنے کی وجہ سے ہر وقت تر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے شہد کی ایسی شراب پلائے گا جس پر آج تک مہر لگا رکھی ہے۔ اس کو اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی، اس کا دل ہمیشہ نرم رہے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں داخل کرے گا۔ اب جان لیتے ہیں وضو کے فائدے کیا ہیں۔ وضو جسم سے بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے، وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے رقت سنچار پر نالی کو بنائے رکھتا ہے۔ وضو ہمارے جسم کو ترو تازہ کرتا ہے۔ پیغمبر حضرت محمد نے بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کی صلاح دی ہے۔ ہاتھ، منہ، پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونا آج کے ایکسپرٹ بھی یہی بتاتے ہیں۔ ناک دھونے سے مائکر او بک بیماریاں یعنی مائکر او بک ڈیسیز ان سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ دھول اور کٹانواہے کو جسم میں جمع ہونے سے روکتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے اس کا جسم ترو تازہ رہتا ہے اور کلی کرنے سے منہ کے بیکٹیریا نکل جائیں گے۔ دوستوں، یہ رہی وضو کی فضیلت جس میں اپنے سیکھا کہ وضو کرنے والے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ وضو کے فائدے بھی دیکھے جس میں وضو کرنے سے ہمارے بدن پر بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کو وضو کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے، یعنی وضو کرنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ وہ عمل جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے کہ وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا، جو بھی ہم جو وظیفہ بتائیں گے وہ کرے گا تو انشاء اللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا ایک طریقہ ہے وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کے وقت باتیں بالکل نہ کرنا۔ اگر وضو کرتے وقت کسی نے سلام کر دیا تو کیا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے وضو میں
اگر آپ کلی کر رہے ہیں، غرارے کر رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، تو کیسے جواب دے پائیں گے؟ تو یہ آزمائش ہوگی آپ کے لیے۔ آپ کلی کر رہے ہیں تب جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہاں، اگر آپ سر کا مسح کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں، تو آپ سلام کا جواب دے سکتے۔ دوستوں، یہ ویڈیو کا حصہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ آپ کو اس چیز کی یاد دلا دوں۔ تو اب ہم جس وظیفے کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہے تو اپنے ہاتھ پیر پہنچ لے، کسی تولیہ سے صاف کر لے۔ اس کے بعد چلتے پھرتے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کر کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آہ یا قیوم، آہ یا قیوم 41 مرتبہ اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لے، وہی درود پاک جو اپنے شروع میں پڑھا تھا۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاء اللہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کر کے دعا مانگے گا، انشاء اللہ تعالیٰ جو بھی شخص وضو کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا، یقین مانیے اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ آپ اسے ایک بار ضرور کریں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، یعنی اپنے وضو کر لیا، یہ وظیفہ کر لیا، اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز ضرور پڑھنے جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وضو کریں گے، وظیفہ کریں گے، اذان ہو رہی ہوگی تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، تو یاد رکھیں نماز فرض ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ بنائی گئی، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وضو کے کیا فائدے ہیں، وضو کی کیا فضیلت ہے۔ اگر وضو کی اتنی فضیلت ہے تو سوچئے نماز پڑھنے کے کتنے بڑے فائدے ہوں گے۔ محترم ناظرین، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔